وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم درد بن کے درد نہ باٹا تو کیا جیے، ہم درد بن کے درد نہ باٹا تو کیا جیے، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے. مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہے غیر کے لیے. محترم سامعین و مکرم حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نحل کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات بولنے، اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے آپ حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، جو خاص جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہیں، اسے چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا پہلے مسجد میں آنے کا تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مسجد کے پہلے صفوں میں بیٹھ کر کے جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو آپ غور سماعت کریں تاکہ بات دل و دماغ کے اندر اترے. اور اس مسجد میں یا دنیا کی کسی بھی مسجد میں بیٹھنے کے بعد روبرو امام کے یا مقرر کے یا خطیب کے روبرو بیٹھنا یہ ادب کہلاتا ہے اور پیارے نبی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا سنت کہلاتا ہے. تو سب سے پہلے اس مجلس کی ادب یہ ہے کہ ہم اور آپ سب مل کر نبی اکرم تاجدار حرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک خلوص کے ساتھ پیش کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک قطع آپ حضرات کو 2-4 لائن کا سناتا ہوں جب تک کچھ لوگ بھی آ جائیں گے. آواز تو خاص نہیں ہے لیکن میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ ہمارا بھی نعت نبی پڑھنے والوں میں ہمارا بھی نام شمار ہو جائے اور کل ہمارا بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو میرا نام سنانے میں لکھا جائے گا اور آپ کا نام سننے میں لکھا جائے گا.
جب سنانے والے کی بخشش ہوگی تو یقیناً سننے والوں کو بھی بخشش ہو جائے گی۔ اے حبیب خدا احمد مجتبی، اے حبیب خدا احمد مجتبی، اے حبیب خدا احمد مجتبی، روئے تابا کا جلوہ دکھا دیجئے، روئے تابا کا جلوہ دکھا دیجئے، عشق کا ایک قطرہ پلا کر مجھے، عشق کا ایک قطرہ پلا کر مجھے، عشق کا ایک قطرہ پلا کر مجھے، تشنگی میرے دل کی بجھا دیجئے، تشنگی میرے دل کی بجھا دیجئے، ہو صلاۃ و سلام آپ کی ذات پر، ہو صلاۃ و سلام آپ کی ذات پر، ہو صلاۃ و سلام آپ کی ذات پر، آپ کی پاک آل اور اصحاب پر، آپ کی پاک آل اور اصحاب پر، ان سلاموں کی دیدار کی شکل میں، ان سلاموں کی دیدار کی شکل میں، ایک جواب محبت سنا دیجئے، اے حبیب خدا احمد مجتبی، روئے تابا کا جلوہ دکھا دیجئے۔ تو بہر کیف اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق بات بول کر اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے سورہ نحل کی، اور آج میں آپ حضرات کو بالکل عام بات لیکن بہت خاص بات بتانے چلا ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سارے امت مسلمہ کو عمل کی توفیق نصیب۔ تھوڑا زوردار آپ آمین کہیں گے تو یہ آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ ملے گا، اور جب فرشتوں کے آمین کے ساتھ ملے گا تو ہماری آپ کی بخشش یقینی ہے نا بھائی؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو جب بھی کوئی دعائیں کلمات آپ کو دیں تو آپ ضرور اس کے اوپر آمین کہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ وَمِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ نحل کے اندر فرماتا ہے، سورہ نحل اٹھا کر کے دیکھ لیجیے تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کے اندر کیا بات بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر چوپائیوں کا ذکر کیا، گائے بیل بھینس بکری کا ذکر کیا۔ اب یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان بن جائے، یہ ہمارے لیے خدا کو پہچاننے کا ذریعہ بن جائے، کوئی سوچ سکتا ہے نہیں، کوئی نہیں سوچ سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے گھروں کے اندر جو جانور ہے، جو بیل ہے، جو بھینس ہے، جو بکریاں ہیں، جو اونٹنیاں ہیں، ان اونٹوں کے اوپر، ان گائے بیل بھینسوں کے اوپر اگر تم تدبر کرو گے اور ذرا سا سوچ کر اپنے دماغ پر زور ڈالو گے، یقیناً تجھے میری معرفت کا پتہ مل جائے گا اور میرا
مل جائے گا۔ اب کیا ہے وہ راستہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، ہم نے ساری کائنات کو تیرے لیے پیدا کیا، تجھ کو میرے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اب چوپائے بیل کو دیکھ، بھینس کو دیکھیے، گائے کو دیکھیے، اونٹنی کو دیکھیے، بکریوں کو دیکھیے۔ گائے کا ایک گائے کا رنگ سفید ہوتا ہے، ایک گائے کا رنگ کالا ہوتا ہے، ایک گائے کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ اونٹنیوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، بکریوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور بھینس کا رنگ تو ایک ہی رنگ ہوتا ہے نا بھائی؟ بھینس کا رنگ ایک ہی رنگ، کالا رنگ، اور اللہ تعالیٰ کو کالا رنگ بہت پسند ہے۔ اس لیے کالا رنگ پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خانہ کعبہ کے اندر خانہ کعبہ کا جو غلاف رکھا ہے وہ بھی کالا رکھا ہے۔ تو فرمایا اے میرے بندو، جو چوپائے تمہارے گھر میں موجود ہے اس کا رنگ الگ ہے، گائے کا رنگ الگ ہے۔ کوئی گائے سفید رنگ کا ہے، کوئی گائے زرد رنگ کا ہے، کوئی گائے پیلا رنگ کا ہے۔ تمہارے گھر میں جو بھینس ہے وہ بالکل کالا ہے۔ بکریوں کا رنگ دیکھ لو، الگ الگ رنگ کے ملیں گے، اور پھر اسی طرح اونٹنیوں کا رنگ کو دیکھ لو، اور اونٹنیوں کے رنگ بھی الگ الگ دکھائی دیں گے۔ پھر فرمایا کہ جو تمہاری اونٹنیاں جو چارہ کھاتے ہیں، دانا کھاتے ہیں، وہ دانے کا رنگ بھی الگ ہے، کسی کا ہرا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا سفید ہے، اور ہر قسم کے دانے۔ مکئی کا دانا پیلا رنگ کا ہوتا ہے، جواری کا دانا سفید رنگ کا ہوتا ہے، پیلے رنگ کا ہوتا ہے، گھاس کا دانا سفید ہوتا ہے، گھاس ہرا رنگ کا ہوتا ہے۔ محترم دوستو، جو ہماری بھینسیں، ہماری گائیں، ہماری بکریاں جو دانا کھاتی ہے وہ دانے کا رنگ بھی الگ الگ ہے، اور جو پانی پیتی ہے وہ پانی کا رنگ بھی سفید ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، جب تمہارے گھر میں جو چوپائے ہیں، جو گائے بیل بھینس یا جتنی بھی جانور ہیں، سب جانوروں کے رنگ الگ الگ ہے، چارے کا رنگ الگ الگ ہے، کھانے پینے کا رنگ الگ الگ ہے۔ لیکن وہ جانور، وہ گائے، وہ بھینسیں جب چارہ کھاتی ہے اور چارہ کھا کر کے اس کو اپنے حلق کے اندر پہنچاتی ہے، تو پھر میرا مشین اس جانور کے اندر لگا ہوا ہے، میرا مشین لگا ہوا ہے۔ وہ مشین کچھ کو گوبر بنا دیتا، کچھ کو پیخانا بنا دیتا، کچھ کو سفید خون بنا دیتا، کچھ کو سرخ خون بنا دیتا، اور اسی میں سے کچھ کو اللہ تبارک و تعالی مزیدار اور خوشگوار دودھ بنا دیتا۔ اس لیے فرمایا دم لبن خالصا سائغا للشاربین، جب تم دودھ پیتے ہو تو دودھ تو بڑا مزیدار ہوتا ہے، بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ تمہارے سامنے دودھ رکھا ہوا ہے، لیکن تم نے کبھی غور کیا؟ روز تم دودھ پیتے ہو، دودھ کے ساتھ دہی کا استعمال کرتے ہو، دہی کے ساتھ گھی کا استعمال کرتے ہو، مکھن کا استعمال کرتے ہو، لیکن ذرا اس کے اندر دماغ لگایا کہ دودھ کو بنانے والا رب کون ہے، اور اس دودھ کے اندر مکھن کو پیدا کرنے والا رب کون ہے، اور اس مکھن کے اندر گھی کو پیدا کرنے والا رب کون ہے، اور اس دہی کے اندر سے چھاچھ، دودھ کے اندر سے دہی کو بنا کر کے چھاچھ بنا کر کے اپنی پیاس کو بجھانے کا جو ذریعہ بنتا ہے اس کو بنانے والا رب کون ہے؟ تو فرمایا لبنا خالصا سائغا للشاربین، اے مزے لے کر پینے والوں اور مزیدار دودھ پینے والوں، ذرا غور کرو کہ اس کو بنانے والا کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ ارے کون ہے؟ بولو بھائی زور سے۔ اللہ ہے، اس کو بنانے والا اللہ ہے۔ تو فرمایا تمہارے چوپایوں کے اندر میری جستجو کرو، میری تلاش کرو، میری قدرت کو ڈھونڈو، ہم تجھے مل جائیں گے۔ ہم تجھے مل جائیں گے، اور اللہ بے شک ملے گا ڈھونڈنے والوں کو۔ افلا تعقلون، لیکن ہم عقل نہیں رکھتے، ہم عقل نہیں رکھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپایوں کے اندر سے اچھا یہ بھی
बात है कि चलो चौपाई लोग दूध बनाते होंगे, नहीं, बल्कि चराने वाला भी चरा करके ले आता है। चराने वाला खुद सो गया, खुद ऊंट गाय बैल भैंस ये सारे जानवर सो गए, जानवरों का मालिक सो गया, सब सोया हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो कारीगिरी कर रहा है वो कौन है भाई? अल्लाह है। वो कारीगिरी ऐसा कारीगिरी कर रहा है कि गोबर को एक तरफ निकाल देता है, खून को उसके रगों के एक रग के अंदर एक कतरा, और हर कतरा खून के कतरे को रगों के अंदर दौड़ा देता है, और फिर उन तमाम निजासतों से पाकीज़ा, मुतहरा और मुशफ़्फ़ा और मुजल्ला और बिल्कुल मजेदार और खुशगवार दूध को निकाल करके तुम्हारे सामने लाता है, और जिस दूध को तुम बड़े मजे लेकर के पीते हो, कभी गौर किया है कि इसको बनाने वाला कौन है? फरमाया इसको बनाने वाला मेरा रब्बुल आलमीन है। आज इंसान एक बार नहीं बना सकता भाई, नहीं बना सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सरों के अंदर कितने बालों को उड़ा दिया, और हम जब से पैदा हुए हैं अब तक वो बाल बढ़ता है, उसके अंदर काला रंग है तो काला रंग है। अगर हमारा आँख का बाल सफेद हो जाए तो उसको काला करने के लिए 25-30 रुपए का खर्चा होता है नहीं होता भाई? अरे नौजवानों, जब तक तुम्हारे सरों के अंदर बाल काला है और अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तुम्हारे बालों को सफेद नहीं बनाया है, तो कम से कम उस सफेद बाल नहीं बनाने की वजह से जो तुम्हारा खर्चा होगा, तो वो खर्चा तो अल्लाह के घर में दिया करो, वो खर्चा तो अल्लाह के घर में दिया करो। ऐसी बेशुमार नेमतें हैं मोहतरम दोस्तों, अगर हम उन नेमतों को गिनना चाहें तो हम नहीं गिन सकते। वो नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, कि तुम अल्लाह ताला की नेमतों को अगर गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते।